ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علما. برادران اسلام، حاضرین جمعہ، دین ملی بھائیوں، بزرگوں، اسلامی مائیں بہنیں، اللہ رب العالمین کا انعام و احسان ہے کہ ہم سب ماہ رمضان کے ڈھیر سارے اعمال صالحہ اور توبہ و استغفار سے فارغ ہو کر پہلے رمضان میں پہلے جمعہ میں ہم قدم رکھے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو رمضان مہینے میں جس طرح اعمال صالحہ اور نیکیاں حسنات جس جوش جذبے کے ساتھ انجام دے رہے تھے، بقیہ 11 مہینوں میں بھی وہی جوش و خروش ہمارے اندر باقی رہے. اسی نیک جذبے کے ساتھ ہم زیادہ سے زیادہ کار خیر میں شرکت کریں اور ہمارے تمام اعمال صالحہ کو شرف قبولیت بخشے. بعد ہمارے آخر نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو. اللہم صلی علیہ وسلم وبارک علیہ. حضرات گرامی، یہ بات بہت اچھی طرح سے ہم جانتے ہیں اور رمضان سے 10-15 روز پہلے ہی سے ہم خوب سنتے آ رہے ہیں جو رمضان کی فضیلت تھی اور اس کی اہمیت اور رمضان سے ہمارا جو فائدہ خوب سنتے آ رہے تھے. خوش نصیب وہ رہے جس نے رمضان میں توبہ استغفار
اور ذکر و اذکار کے ذریعے سے اللہ کی مغفرت حاصل کر لی۔ بد نصیب وہ رہا جس نے رمضان کو پایا اور یوں ہی گنوا دیا، اس سے استفادہ نہیں کیا، وہ یقیناً بد نصیب ہے۔ بہرحال میں رمضان کا نام اس لیے جوڑ رہا ہوں چونکہ رمضان میں ہر اہل ایمان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ جو گناہوں میں ملوث رہنے والے ہوتے ہیں ان کے اندر بھی وہ جذبہ سرد پڑ جاتا ہے اور مسجد میں ضرور اس کی حاضری ہوتی ہے۔ کتنے بے نمازی ہو گئے تھے اور صرف فرض نماز کی ادائیگی کی ہی فکر نہیں کرتے، بلکہ بہترین کپڑے، خوشبو، عطر وغیرہ لگا کر کے تراویح جو ایک نفل نماز ہے اس کا بھی اہتمام کرتے ہوئے صف اول میں آ کر پہلے سے ہی انتظار کرتے۔ لیکن افسوس اس جگہ ہوتا ہے کہ اس رمضان کے ختم ہونے کے بعد پھر ہمارا ضمیر، ہمارا دل یہ کیسے گوارا کر لیتا ہے کہ ہم مسجد سے دور ہو جائیں، ہم کیسے بے نمازی ہو جائیں۔ وہ رمضان میں جو ہم نے توبہ کیے تھے، جو ہم نے رو رو کر اللہ سے استغفار کیے تھے، اس توبہ اور استغفار کا فائدہ رمضان ختم ہوتے ہی، گزرتے ہی ہمیں کیوں نہیں نظر آ رہا ہے؟ اس توبہ کی جھلک کیوں نہیں دکھائی دے رہی ہے؟ کیا ہماری توبہ کی قبولیت میں شک ہے؟ مغفرت جس طرح سے طلب کرنی چاہیے تھی اس میں ہم سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے؟ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھو کہ آپ امت محمدیہ ہو، آپ ساری امت میں سب سے بہتر امت ہو۔ یہ وہ امت ہے، ہم وہ امتی ہیں جس امتی کا ایک فرد ہونے کے لیے پچھلے نبیوں میں سے بعض نبی تمنا کرتے تھے کہ مجھے نبی نہ بنا کر کے اللہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا امتی بنا دیتا۔ آپ سمجھ رہے ہیں اپنے مقام کو؟ میں آپ کو بہترین امت ہونے کی ایک دلیل پیش کر رہا ہوں، پھر میں اپنی رمضان کی توبہ اور اس میں جو ہم نے استغفار کیا ہے اس کا فائدہ ہمیں کیوں دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور استغفار کا فائدہ کیا ہے، ہم نے وہ سمجھا یا نہیں سمجھا، انشاءاللہ اس پر میں گفتگو کروں گا۔ لیکن میں دکھانا چاہتا ہوں کہ ہم بہترین امت کیسے ہیں۔ قرآن کی دلیل اپنی جگہ، حدیث کی دلیل اپنی جگہ، بنو اسرائیل کا واقعہ میں لے جا رہا ہوں آپ کو۔ صحیح سند کے ساتھ ایک حدیث مروی ہے، کان بنو اسرائیل اذا اصاب احدهم ذنبا اصبح كتب كفارة على بابه ذلك الذنب۔ بنی اسرائیل میں کوئی بھی فرد، کوئی بھی شخص کوئی جرم کر لیتا، کوئی گناہ کر لیتا اور رات میں وہ گناہ ہوتا اور گناہ کرنے کے بعد وہ سویا رہتا، لوگوں کو خبر نہیں ہوتی، وہ بھی خوش فہمی میں ہوتا کہ کسی کو میرے اس گناہ کے بارے میں پتہ نہیں چلا، میں تو بچ بچا کر نکل گیا، گناہ بھی ہو گیا، لذت بھی مل گئی اور کسی کو خبر تلک بھی نہیں ہوئی۔ وہ اپنے آپ میں بڑا مغرور ہوتا، خوش فہمی میں مبتلا رہتا، لیکن ہوتا کیا بولو؟ وہ سویا ہی رہتا اور صبح کے وقت کیا دیکھتا؟ وہ نیند میں ہے اور لوگ اس کے گھر کے بازو سے گزرتے تو صبح کو کیا دیکھتے؟ کوتبا
کفارۃ علی بابہ ذالک الذنب، فلاں آدمی غفلت کے نیند سویا ہے، آپ لوگوں کو معلوم ہے اس نے کیا کانڈ کیا، رات میں کیا برائی کیا ہے، کیا گناہ کیا ہے، وہ خوش فہمی میں ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، لیکن اس کی بدعملی اور اس کے کرتوت کا جو انجام ہوتا، اس کے دروازے کے چوکھٹ پر اس کا کفارہ لکھ دیا جاتا۔ یہ چوری کیا ہے تو ہاتھ کاٹا جائے گا، بدکاری کی ہے تو رجم کیا جائے گا، یہ کفارہ اس کے دروازے پر لکھ دیا جاتا۔ اور سنو، بنی اسرائیل میں کوئی پیشاب کرنے کے لیے بیٹھتا، چاہے بیٹھ کے پیشاب کرتا یا کھڑا ہو کے پیشاب کرتا، لیکن پیشاب کے چھینٹے اس کے جسم میں اگر کہیں پڑ جاتا تو کرزہ بالمکراس، جس جگہ چھینٹے پڑتا کینچی سے اس کے چمڑا اور گوشت کو کاٹ کر کے نکال دیا جاتا۔ پیشاب کے چھینٹے سے اس گوشت کے ٹکڑا کو، حصہ کو کینچی سے کاٹ کر کے نکال دیا جاتا، تب وہ پاک مانا جاتا۔ فقال رجل خیر، ایک آدمی نے کہا بنی اسرائیل کے لوگ تو بہت اچھے تھے، ان کا کفارہ دنیا ہی میں ایسے ایسے ہو جاتا۔ راوی کہتے ہیں بنو اسرائیل سے اچھے آپ ہیں؟ کہ وہ کیسے؟ کہ اگر تم میں کوئی اگر پیشاب کرتا اور پیشاب کے وقت پیشاب کے چھینٹے اور قطرے اس کے جسم میں پڑ جاتا تو تمہارے اندر یہ سہولت رکھی گئی ہے کہ تم پانی سے اس کو دھو دیتے تو تم پاک ہو جاتا، تم کو زخم نہیں ہونے دیتا، تمہارے چمڑا کو، تمہارے گوشت کو کاٹا نہیں جائے گا، تو اس سے بہتر تم ہوئے نا۔ رہا تمہارے گناہوں کے بارے میں عام ہو جانا، لوگوں کو پتہ چل جانا، تو اللہ رب العالمین نے امت محمدیہ پر یہ سہولت رکھی ہے کہ تمہارے گناہ اور جرم کو تمہارے گھر کے چوکھٹ کے دروازے چوکھٹ پر لکھا نہیں جاتا، کسی کو معلوم ہونے نہیں دیتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے تمہارے اندر یہ سہولت فراہم کر رکھی ہے۔ کیا؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، تم میں سے کوئی بھی شخص کوئی بھی برا کام کر لیتا ہے یا اپنے اوپر ظلم و زیادتی کر لیتا ہے، کوئی بھی برا کام، اللہ اکبر، اس برائی میں کوئی صغیرہ کبیرہ، چھوٹا بڑا کوئی تخصیص نہیں ہے، کبیرہ بھی گناہ کر لیا۔ کبیرہ گناہ کیا کیا ہے میں نام نہیں گنانا چاہتا، سب جانتے ہیں آپ لوگ۔ کبیرہ بھی گناہ کا ارتکاب کر لیا، مفسرین لکھتے ہیں کبیرہ گناہ میں، بڑا بڑا گناہ میں کیا؟ اعظم من السماء والارض والجبال، آسمان اتنا بڑا گناہ اگر کوئی کر لیتا ہے، زمین اتنی بڑی کوئی اگر گناہ کر لیتا ہے، پہاڑ جیسا گناہ کر لیتا ہے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے استغفار کرتا ہے، مغفرت طلب کرتا ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، تو اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتا ہے۔ بولو اے فلاں، بنو اسرائیل اچھے ہوئے یا تم اچھے ہوئے؟ تمہارے عیب کو، تمہارے گناہ کو، تمہارے جرم کو کسی کو پتہ لگنے نہیں دیتا۔ اگر تمہارے جرم کو تمہاری بیوی کو پتہ چل جاتا، تمہارے ماں باپ کو پتہ چل جاتا، تمہارے ساس سسر کو پتہ چل جاتا، تمہارے دوستوں میں عام ہو جاتا، تم کیا منہ دکھاتے؟ تمہاری عزت کہاں رہ جاتی؟ تم کیسے نمازی بن کر کے لوگوں کو دکھاتے؟ اللہ نے تم کو اس کو چھپانے کا موقع دیا، اور اندر ہی اندر آپ کو توبہ استغفار کرنے کا رب ذوالجلال موقع دے رہا ہے۔ یہ چھوٹا گناہ، بڑا گناہ،
آپ نے رمضان میں توبہ کی ہے، استغفار کیا ہے، لیکن وہ توبہ کا جو فائدہ ہے ہم کو بعد میں دکھائی نہیں دے رہا ہے۔ پتہ نہیں کس چیز سے توبہ کیے ہیں، کہیں ایک شرابی جیسی توبہ تو نہیں ہوئی ہے ہم لوگوں سے۔ ایک شرابی جب شراب پی کر رات میں مدہوش ہو جاتا اور صبح ہوش میں آ کر جب وہ بیٹھتا کرسی میں تو اپنے سر پہ دونوں ہاتھ رکھ کر کے اپنی اس کمی اور اس غلطی کا خوب اندازہ لگاتا، احساس کرتا کہ میں کتنا بڑا پاپی ہوں، کتنا بڑا گناہ گار ہوں۔ رات میں شراب پی کر کے سویا، اگر اسی حالت میں ہماری موت ہو جاتی، فرشتے کتنی تکلیف سے میری روح قبض کرنے کے لیے منہ گھما کر کے ہماری روح قبض کرتے، میرا کیا ہوتا؟ صبح اٹھ کر کے وہ توبہ 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 کرتا ہے، اور جیسے ہی شام کا وقت ہوتا ہے، سورج غروب ہونے کا وقت ہوتا ہے، پھر وہ شراب اس کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ صبح کو کہتا ہے توبہ توبہ، اور شام کو کہتا ہے وہ بھی شراب سے توبہ۔ صبح کہتا ہے توبہ توبہ، اور شام ہوتے ہی کہتے ہیں وہ بھی شراب سے توبہ۔ یہ شراب سے کیسے ہم توبہ کر سکتے ہیں؟ یہ تو میری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن گیا ہے، کھانا پینا جیسے ضروری میں سمجھتا ہوں، یہ بھی ہم کو لینا ضروری ہے۔ کہ ہم اس طرح کی توبہ کر رہے ہیں؟ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے، اور رمضان ختم ہونے کے بعد شیطان آزاد ہوتا ہے۔ پتہ چلا کتنے بھائی رمضان میں ٹھیک مسجد میں آ رہے تھے، ذکر و اذکار کر رہے تھے، قرآن کریم تلاوت کر رہے تھے، جیسے رمضان ختم ہو گیا اب مسجد سے آزاد ہو گئے۔ کیا بھائی یہ شیطان آپ ہیں یا وہ شیطان ہیں جس کو آزاد ہونے کی بات کر رہے ہیں؟ کون شیطان ہے؟ کس کو آزادی ملی؟ کیوں ہماری مسجد پھر ویران ہو گئی؟ ایک ہفتہ نہیں ہوا اور مسجد خالی کیوں نظر ہونے لگی؟ رمضان کا اثر ایک ہفتہ تک بھی باقی نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ رمضان میں دروس، وہ جمعے کے رلا دینے والے اور نصیحت آموز خطبات، عیدگاہ کی وہ تقریر کہاں چلی گئی؟ کیوں ہم کو آپ کو فائدہ نہیں پہنچا رہا؟ میرے بھائیوں، استغفار کرنا ہم نے سیکھا نہیں ہے۔ توبہ کیا ہوتی ہے، اس کا مطلب کس چیز سے توبہ کرنی چاہیے، ہم وہ بھی نہیں سمجھے۔ توبہ ہم سے ڈھنگ سے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ میں نے ایک گناہ کا ذکر کیا نا کہ بڑا بڑا گناہ جو بتایا، بڑا گناہ ہو یا چھوٹا گناہ ہو، استغفار سے کیسے اس کی تلافی ہو جاتی ہے۔ میں ایک گناہ کا ذکر کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو بھی احساس ہوگا کہ اللہ رب العالمین کتنا بڑا بڑا گناہ استغفار کرنے سے، مغفرت طلب کرنے سے معاف کر دیتا ہے۔ اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھو، جرم کتنا بڑا اور معمولی رو کر کے ہم اللہ سے اگر معافی مانگتے ہیں تو اللہ ہم کو معاف کر دیتا ہے۔ منانا چاہتے ہیں اللہ مان جاتا ہے۔ اللہ خود آواز لگاتا ہے، اے گناہگار پاپی شخص، تو سویا ہے، غفلت میں ہے، اٹھو، تم توبہ کرو، استغفار کرو، میں تمہارا استغفار قبول کرنے کے لیے، تمہاری مغفرت کے لیے میں آسمانی دنیا میں آ گیا۔ اللہ اکبر بولو۔ آج اپنے بھائیوں میں اگر کسی کی کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو بولتا ہے وہ کم وقت میرے پاس نہ آئے تو اور زیادہ بہتر ہے، میں تو اس کو کبھی معاف نہیں کروں گا۔ اور میرا رب کہتا ہے جب تم معافی مانگنے کے لیے آؤ گے میرا دروازہ کھلا ہے۔ اللہ اکبر، قربان جائے رب ذوالجلال پر۔ میں ایک بڑا گناہ کا ذکر کرتا ہوں۔ فجاءت امرأۃ الی عبد اللہ ابن مغفل فسألته بامرأۃ فجرت فحبلت فلما ولدت قتلت ولدها۔ صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث مروی ہے، اسنادہ صحیح، صحیح سند ہے، اس لیے میں نقل کر کے آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک عورت عبداللہ ابن مغفل کے پاس آتی ہے اور عبداللہ ابن مغفل سے کہتی ہے ایک عورت ایسی ہے جس نے بدکاری کی ہے،
جس سے بدکاری ہو گئی ہے اور اس بدکاری سے وہ ڈیلیوری بھی ہو گئی ہے، حاملہ بھی ہو گئی ہے۔ فلما ولدت، جب اس نے بچہ جنا، بچہ پیدا کیا، فقتلت ولدہا، تو اس نے اس بچہ کو قتل بھی کر دیا۔ کتنا بڑا جرم لگ رہا ہے بولو؟ آخر اس بچہ کو وہ قتل کیسے نہیں کرتی؟ اس بچہ کو لے کر کہاں جاتی؟ کس رشتہ دار میں جاتی؟ کس شادی بیاہ میں شریک ہوتی؟ کس فنکشن میں جا سکتی؟ اور عورتیں سوال کرتی کہ یہ بچہ کدھر سے ہے؟ کب تمہاری شادی ہوئی؟ تم نے انوائٹ نہیں کیا، دعوت نہیں دی، تمہارے سسرال والے کیسے ہیں، تمہارا شوہر کیا کام کرتا ہے؟ میں کیا جواب دے سکتی اس کو؟ بولو کتنے کو میں جواب دیتی؟ بدکاری ہو گئی، کتنا بڑا جرم ہے۔ اور اس بدکاری سے جو حمل ظاہر ہونے لگا، گھر والوں کو معلوم ہو گیا، ماں کو بھی پتا چل گیا، بھائی کو بھی پتا چل گیا، باپ کو بھی پتا چل گیا، بہنوں کو بھی معلوم ہو گیا۔ چلو گھر والوں کو ہی تو معلوم ہوا، ابھی گھر سے باہر مت جاؤ، ابھی گاؤں والے کو پتا نہیں چلا ہے، کہیں ادھر ادھر مت جاؤ۔ لیکن جب بچہ پیدا ہو جائے گا تو کتنے دن گھر میں چھپ کے رہے گی؟ بچہ کی رونے کی آواز کب تک دبا کے وہ رکھ سکتی؟ کیا وہ بیمار نہیں پڑ سکتی؟ کیا اس کا بچہ کی طبیعت خراب نہیں ہو سکتی؟ لوگوں سے کتنا دن چھپا کے رکھ سکتی؟ وہ بتاؤ۔ اس نے کہا یہ بچہ لے کر کے اگر میں پھرتی رہوں تو پھر تو سب کو پتا چل جائے گا، میری بدکاری کا بھی پتا چل جائے گا، میں کتنی خبیث عورت ہوں یہ بھی سب کو علم ہو جائے گا۔ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا، قتلت ولدہا، اپنے اس بچہ کو اس نے مرڈر کر دیا، قتل کر دیا۔ ڈبل ڈبل جرم سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس عورت نے اس عورت کے بارے میں پوچھا کہ اس عورت کا کیا ہوگا، مالہا، اس کا ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے، جنت یا جہنم؟ عبداللہ ابن مغفل کہتے ہیں لہن نار، اتنی پاپی عورت کے لیے جنت کا مسئلہ اور جنت کا راستہ میں آسانی سے کیسے بتا سکتا ہوں، جس نے خود اتنا بڑا جرم کیا ہے اور معصوم بچہ کو بھی قتل کر کے اس نے ڈبل جرم کر لیا ہے، میں اس کے لیے کیسے یہ بتا سکتا ہوں کہ وہ جنت میں جا سکتی ہے؟ لہن نار، اس کے لیے جہنمی ہے۔ اب وہ عورت یہ فتویٰ سن کر کے کیا کرے گی؟ بولو، ہنسے گی، کھلکھلائے گی، مسکرائے گی؟ نہیں، مایوس ہو کر کے فانصرفت، وہ واپس لوٹ رہی ہے، وہیا تب کی، اس حال میں کہ وہ رو رہی ہے، روتی ہوئی واپس جا رہی ہے۔ عبداللہ ابن مغفل نے دیکھا یہ بندی بہت مایوس ہو گئی ہے اور رو بھی رہی ہے، اس کے رونا مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ فدعاہا، پس اس عورت کو دوبارہ بلایا، اور بلانے کے بعد کہتے ہیں ما ارا امرک الا احد امرین، میں تمہارے دو معاملہ میں سے ایک معاملہ آسان دیکھ رہا ہوں، دو کام ہے، دو امر ہے، ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک امر اگر تم اختیار کر لیتی ہو تو اللہ رب العالمین ہو سکتا ہے تم کو معاف کر دے، اس عورت کو بخش دے۔ اور اس آیت کریمہ کی انہوں نے تلاوت کر کے اس عورت کو سنایا، سورہ انفال آیت نمبر 110۔ کتنا بولو؟ سورہ انفال آیت نمبر 110۔ کیا آیت ہے؟ وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ، اے اللہ کی بندی، تم نے کتنا بڑا بدکاری کے ذریعے سے گناہ کر لیا، وَيَظْلِمْ نَفْسَهُ، بچہ کو قتل کر کے، مرڈر کر کے تم نے اپنے اوپر بہت بڑا ظلم بھی کر لیا ہے۔ دو ظلم تم نے کیا ہے، دو زیادتی تم سے ہوئی ہے، ایک بدکاری اور ایک بچہ کو قتل کر کے ظلم۔ لیکن سنو، ان دو گناہوں کو بتانے کے بعد آگے رب ذوالجلال فرماتا ہے
सुम्मा यस्तगफिरिल्लाह, फिर वो अल्लाह से इस्तिगफार कर लेता है। बुराई भी किया, जुल्म भी किया, फिर अपनी बुराई का अंजाम और अपने जुल्म का खौफ उनको जब महसूस हुआ, वो अल्लाह के दरबार में बैठ करके रो रो कर इस्तिगफार करने लगता है। अल्लाह कहता है जो बंदा इतनी बड़ी ज्यादती करने के बाद, बदकारी करने के बाद, बच्चा को कत्ल करने के बाद भी वो इस्तिगफार अगर कर लेता है, याजिदिल्लाह गफूर रहीमा, तो अल्लाह को बख्शने वाला पाता है और रहम करने वाला पाता है। कहां गया बनी इसराइल, कहां गए उम्मत मुहम्मदिया? कितना बड़ा जुर्म है, कितना बड़ा गुनाह है, अंदाजा लगा मेरे भाइयों। आज अगर हमारे समाज मुआशरे में किसी के बारे में अगर बदकारी की बात आम होती है, लोगों को पता चल जाता है, पूरा खानदान परेशान, भाई परेशान, दोनों खानदान में कितना बड़ा हंगामा और दंगा होने का खादशा, और अंदर ही अंदर अगर वो इस्तिगफार कर लेते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ कर देता है। कितना बड़ा जुर्म है बोलो। खुश नसीबी और खुद किस्मती समझो अपने आप को। हाँ, अल्लाह हमारा इस्तिगफार कबूल करता है, हमारी मगफिरत फरमाता है। किस तरह की मगफिरत हो, कैसे हम अल्लाह से मगफिरत तलब करें? हम नमाज में एक दुआ पढ़ते हैं, उसमें बताया गया है कि कैसे तुम अल्लाह से मगफिरत तलब करोगे। तशहुद में बैठते हैं, ताहियात पढ़ते हैं, दरूद शरीफ पढ़ते हैं, उसके बाद एक दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी ज़लमतु नफ्सी जुल्मन कसीरन वला यगफिरुज़्ज़ुनूबा इल्ला अंता, पढ़ते हैं, याद होगी। ऐ अल्लाह, मैंने अपने ऊपर एक दो नहीं बहुत सारे जुल्म कर लिए हैं, लेकिन मुझे मालूम है, मैं यकीन रखता हूं, इन तमाम जुल्मों को कोई माफ नहीं कर सकता है सिवाय तेरे, यानी तू ही माफ करने वाला है। ला यगफिरु ज़ुनूबा, गुनाहों को नहीं माफ कर सकता है कोई, इल्ला अंता, सिवाय तेरे, यानी तू ही माफ कर सकता है। ऐ अल्लाह, अपने जुल्म को, अपने गुनाह को, अपने पाप को मैं हाजिर रख करके तुमसे मगफिरत चाह रहा हूं, तो हमें माफ फरमा दे। हमारे गुनाहों के बारे में अभी तक किसी को पता नहीं चला, बस तू जानता है, मैं जानता हूं। अंदर ही अंदर इस मामला को खत्म कर दे अल्लाह, किसी को और भी मैदान महशर में भी पता ना चलने दे। ये आपको यकीन होना चाहिए कि अल्लाह के सिवा कोई माफ करने वाला भी नहीं है। पूरा ठान लो, बैठ जाओ एक किनारे में और रो रो कर कहो, अल्लाह आज के बाद फिर ऐसा गुनाह हम कभी करने की जुर्रत नहीं कर सकते हैं। अल्लाह जो हो गया तो इसे माफ फरमा दे अल्लाह। और इस इस्तिगफार का फायदा यूं आपको दिखाई देने लगेगा कि जिस तरह आप पहले बुराई के पीछे भाग रहे थे, अब आप नेकियों की तरफ भाग रहे हैं। बुराई ढूंढते थे, अब नेकी ढूंढने लगे हैं। मस्जिद से दूर भाग रहे थे, अब मस्जिद के करीब आने लगे हैं। उलमा की बातों से आपको नफरत हो रही थी, अब उलमा की सोहबत में बैठकर कुरान और हदीस की बातों से आपको लज्जत मिलने लगी है। ये है आपके इस्तिगफार का फायदा, ये है आपकी तौबा का फायदा मेरे भाइयों। इस तरह की तौबा होनी चाहिए, ऐसा इस्तिगफार होना चाहिए। क्या तौबा इस्तिगफार से सिर्फ आखिरत में ही फायदा है? दुनिया में हमारे रोजी रोजगार, माल मता, कारोबार में इसका फायदा नहीं है? दुनिया में भी अगर आप इस्तिगफार करते रहोगे, अल्लाह का अजाब नहीं आएगा मेरे भाइयों। आज कितनी तरह से, कितनी शक्लों में हम दो चार हो रहे हैं, अजाब हमारे ऊपर आ रहा है। आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है, टेलीविजन में देख रहे हैं। मुझे उसकी तरफ इशारा करने की कतई जरूरत नहीं है। ये हमारे गुनाहों और जुल्मों का अंजाम है, सजा है, जो मुख्तलिफ तरीकों से हमें आजमाया जा रहा है। लेकिन जब आप इस्तिगफार में लगे रहोगे, इंशाअल्लाह किसी तरह का अजाब आप पर नहीं आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा है, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। ऐ नबी, मक्का के अंदर जितनी बदकारियां हो रही है,
जितनी बुराइयां हो रही है, जब तक आप मक्के में रहोगे हम मक्के वाले को भी अजाब नहीं दे सकते हैं। आप रहमतुल लिल आलमीन बनकर के मक्का में हैं, आप हर वक्त तौबा इस्तिगफार अल्लाह रब्बुल आलमीन से करते रहते हैं, आप अल्लाह को हर वक्त याद करते रहते हैं। जिस जगह आप मौजूद रहेंगे उस जगह जितनी भी पाप और बुराई हो हम वहां अजाब नाजिल नहीं कर सकते हैं। कौन कहता है? रब्बुल जलाल कहता है। उलमा बयान करते हैं कि मक्के के अंदर कौन सी वो बुराई है जो नहीं होती थी, सारी बुराइयां मक्का के अंदर पाई जाती, लेकिन जब नबी रहमत उस जगह आ गए हैं तब भी उनको कोई सजा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं दिया उस वक्त तक जब तक आप वहां मौजूद थे। अब नबी के बाद का मामला है, क्या हमें भी अजाब रोकने का कोई ऐसा रास्ता है? तो अल्लाह खुद कहता है वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबहुम, उस बस्ती में, उस शहर में, उस सूबा स्टेट में अल्लाह रब्बुल आलमीन अजाब नाजिल नहीं करेगा जहां के लोग इस्तिगफार करने वाले हैं, जहां के लोग अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करते रहते हैं, वहां भी अल्लाह रब्बुल आलमीन का अजाब नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि नबी के साथ खास है, नबी रुखसत हो गए तो अब हम लोग चारों तरफ से अजाब ही में मुब्तला रहेंगे। नहीं, हम में जो लोग इस्तिगफार कर रहे हैं इनकी वजह से जो बुराइयों में मुलव्विस है उनको भी अजाब रोका हुआ है हमारी वजह से कि हम इस्तिगफार करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत तलब करते रहते हैं। और फायदा मैं बताऊं, रोजी में आपको फायदा मिलेगा, बरकत होगी इस्तिगफार से, औलाद मिलती है इस्तिगफार से, कहत साली दूर होती है इस्तिगफार से, हमारे खेतों में पैदावार की कसरत होती है इस्तिगफार से। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह एक बहुत बड़े आलिम दीन एक मजलिस में बैठे हुए थे, बहुत सारे लोग थे, चार लोग आए और चारों ने अपनी अलग अलग परेशानी हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह से सवाल क्या पूछा कि हम इस तरह से परेशान हैं, हम इस तरह से परेशान हैं। एक साहब आया, कहा कि मैं बहुत परेशान हूं। का क्या हुआ? मेरी बहुत ज्यादा खेती है, बागात है और कहत साली के शिकार है, बारिश नहीं हो रही है, क्या करेंगे? जिसकी वजह से पैदावार भी कम हो रही है, क्या करना पड़ेगा? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इस्तिगफार करो। दूसरा आदमी आता है, कहा कि मैं बहुत गरीब हूं, कंगाली और मुफलिसी की जिंदगी गुजार रहा हूं, रात को कभी खाना मिलता है कभी नहीं भी मिलता है, किसी तरह से रात गुजार रहा हूं, मुझे क्या करना पड़ेगा? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इस्तिगफार करो। तीसरा आदमी आया, उसने कहा हजरत शादी ब्याह हुए, कई बरस गुजर गए, लंबा अरसा गुजर गया, इलाज मुआलजा करके थक गए, माँ बाप दुआ कर रहे हैं औलाद के लिए, सास ससुर दुआ कर रहे हैं, हम दोनों मियाँ बीवी रो रो कर दुआ करते हैं, लेकिन औलाद की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही, हम बहुत परेशान हैं, क्या करना होगा? हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा इस्तिगफार करो। बोलो, हाजरीन में बैठे हुए एक शख्स ने सवाल किया, हजरत ये बात समझ में नहीं आई, चारों की परेशानी अलग अलग और हर एक का जवाब आपने एक ही दिया, इस्तिगफार करो, ये बात समझ में नहीं आई। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं ये जवाब मेरी तरफ से नहीं था, ये तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कितना पहले ही अपने कुरान मजीद के अंदर दे चुका है। फ़क़ुल्तु इस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु काना गफ़्फ़ारा व युरसिलिस समाअ अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। तुम अपने रब से, अपने परवरदिगार से इस्तिग़फ़ार करो, मग़फ़िरत तलब करो, वो अल्लाह तुम पर मूसलाधार बारिश बरसा देगा। पैदावार की कमी, कहत साली की शिकायत करने वाले सुनो, तुम्हारे मसले का जवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन दे रहा है कि तुम इस्तिग़फ़ार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन मूसलाधार बारिश बरसा देगा। माल की कमी और फाके की शिकायत करने वाले सुनो, वयुमदिदकुम बिअमवालिन,
इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तुमको माल के जरिए से मदद फरमाएगा। और जो औलाद के शिकायत कर रहे थे वो भी सुनो, वयुमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन, वो बनीन के जरिए से, लड़का के जरिए से, बेटा के जरिए से तुम्हारी मदद करेगा अल्लाह रब्बुल आलमीन। गौर कीजिए अल्लाह कितना बड़ा मेहरबान दयालु है। बरसों से औलाद नहीं हो रही है, परेशान है और इस्तिग़फ़ार करता है तो अल्लाह लड़का और बेटा होने की खुशखबरी सुनाता है। जबकि 10-15 साल तक अगर किसी की औलाद ना हो तो वो दवा पानी दुआ वगैरह सब कुछ करके थक जाने के बाद वो तो यही ख्वाहिश रखेगा, चाहे किसी तरह की भी औलाद हो, लड़की हो, लड़का हो, बेटा हो, बेटी हो, खूबसूरत हो, बदसूरत हो, गोरी हो, काली हो, जैसे भी हो, अगर औलाद हमें हो जाए तो हम साहिब औलाद कहलाएंगे। तो इस्तिग़फ़ार करने वाले को अल्लाह क्या कहता है, सिर्फ औलाद की खबर नहीं दे रहा है कि इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह औलाद देगा। औलाद में जो तुमको पसंद है, जो माँ को पसंद है, जो बाप को पसंद है, महल्ले वाले को जो खुशी मिलती है, उस चीज की बशारत दे रहा है। क्या बोलो, बेटा माँ भी ज्यादा पसंद करती है औलाद में अगर बेटा हो जाए, बाप भी पसंद करता है। इसलिए मेरे भाइयों, जब तुम इस्तिग़फ़ार करोगे तो अल्लाह तबारक व तआला कहत साली दूर कर देगा, मूसलाधार बारिश बरसाएगा, तुम्हारी कंगालियत मुफलिसियत को दूर फरमा देगा इस्तिग़फ़ार से। तुमको औलाद के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन मदद फरमाएगा। तो इस्तिग़फ़ार का फायदा दुनिया में भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? माल में भी, औलाद में भी, और फिर कहत साले वगैरह से भी हम बच रहे हैं। अल्लाह अकबर। ये है इस्तिग़फ़ार का फायदा। और इस तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन से हमको इस्तिग़फ़ार करना चाहिए था रमजान में। और सुनो, अगर रमजान में आपसे इस्तिग़फ़ार करने का तरीका मालूम नहीं था या था भी तो आपसे कोताही हो गई है, तो इस्तिग़फ़ार और मग़फ़िरत तलब करने का कोई खास वक्त नहीं है, जिस तरह गुनाह करने का कोई खास वक्त नहीं है। गुनाह जिस तरह कभी भी हो सकता है, मग़फ़िरत भी कभी भी आप हासिल कर सकते हो, तलब कर सकते हो। इसका भी कोई समय टाइम फिक्स नहीं है कि आप 11 महीना गुनाह करते रहो और रमजान के महीने में रो रो करके इस्तिग़फ़ार करो, फिर रमजान खत्म हो जाएगा, फिर गुनाह करते रहो, रमजान का इंतजार करो। ऐसा नहीं। छोटा गुनाह, बड़ा गुनाह, आंख से हो रहा है, कान से हो रहा है, नाक, हाथों से हो रहा है, जबान से हो रहा है, जिस तरह से भी आपको गुनाह खता हो रहा है, आपको महसूस हो गया, अब तौबा कीजिए। एक हल्की बात, 1 मिनट लगेगा शायद, छोटा गुनाह की तरफ मैं इशारा कर रहा हूं, जिसको हम लोग गुनाह भी नहीं समझते हैं, गुनाह भी हकीकत में भी नहीं है, फिर भी हम इस्तिग़फ़ार करते हैं। अब नमाज में जब खड़े होते हैं तो नमाज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस तरह पढ़ने का हुक्म दिया, बोलो। अंताबुदल्लाह कअन्नका तराहु फ़इन लम तकुन तराहु फ़इन्नहु यराक। तुम अपने रब की इबादत इस तरह करो गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो। अगर तुम्हारे अंदर ये वहम पैदा हो गया कि तुम्हें अल्लाह नजर नहीं आ रहा है, तो तुम यकीन कर लो कि अल्लाह हमको देख रहा है। जब अल्लाह देख रहा है और ये इबादत हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो अल्लाह हमारी इस इबादत को देख सुन करके लेगा कि इबादत में कहीं ये फाकी तो नहीं दे रहा है, कहीं गफलत तो नहीं बरत रहा है, कोई कमी तो नहीं है। वो देख रहा है, वो अपनी इबादत देख करके लेगा। लेकिन इस तरह से हमसे इबादत कभी नहीं हो पाती है। हमारा ध्यान कभी इधर उधर नमाज में भटक जाता है, कहां कहां हमारा जहन मुंतशिर हो जाता है। तो नमाज में हमारी कमी आई कि नहीं आई? गुनाह तो नहीं हुआ, मगर जिस तरह इबादत करने का हुक्म दिया है, पूरे खुशू खुजू के साथ, दिल जमी के साथ, कल्बे हाजिर के साथ, आपका ध्यान भटकना नहीं चाहिए। इस तरह से इबादत करो। पर हम जितनी भी कोशिश करते हैं, कभी ना कभी ध्यान हमारा भटक ही जाता है। आप लोगों का नहीं भटकता होगा, शायद भटकता होगा।
تو دھیان اگر بھٹک جاتا ہے تو اللہ کے نبی نے کیا کہا بولو؟ جیسے ہی تم سلام پھیرو، نماز سے نکلو، فوراً تم اللہ رب العالمین سے استغفار کرو۔ کیا پڑھتے ہیں بولو؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ ایک مرتبہ نہیں، تین مرتبہ پڑھتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ نماز پڑھ کے تو ہم سے کوئی گناہ نہیں ہوا، کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، پر جس طرح ہم کو نماز پڑھنی چاہیے تھی، نماز میں جتنا خشوع خضوع ہونا چاہیے تھا، نماز جتنا قلب حاضر کے ساتھ ہونی چاہیے تھی، ہمارا دھیان، ہمارا دل اس طرح حاضر نہیں تھا، ہمارے اندر یہ سستی آ گئی تھی۔ فوراً اللہ سے استغفار کو، اے اللہ نماز میں جو بھی ہم سے سستی ہوئی ہے، ہمارا دھیان جو بھٹک گیا تھا، ہم تجھ سے مغفرت طلب کر رہے ہیں۔ پتا چلا میں نے اس لیے یہ بات بتائی آپ کو، اس بدکاری عورت اور قاتلہ عورت نے بڑا جرم کر کے اگر استغفار کیا ہے تو نماز میں معمولی سستی کے ذریعے سے جو ہم سے غفلت ہوئی ہے اس سے بھی استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ بڑا سے بڑا گناہ ہو یا معمولی کوئی کوتاہی ہو، سستی ہو، آپ کو استغفار کی ضرورت ہے اور استغفار طلب کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ بندہ سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے اور فوراً میرے سامنے سلنڈر ہو جاتا ہے، اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم میں سے کسی بھائی کے اگر توبہ وہ نہیں کر پائے ہیں اور توبہ کیے بھی ہیں تو اس ڈھنگ اور طریقے سے نہیں کہ اللہ پھر دوبارہ انہیں توبہ اور استغفار کرنے کی تو توفیق دے، اور ان کی توبہ استغفار کو قبول کر کے جو بھائی ابھی عید کے بعد 2-4 دن ہوئے ہیں اور مسجد سے بھاگ گئے ہیں، اللہ دوبارہ ان کو مسجد کی طرف لوٹا دے۔ اے اللہ مسجد کی محبت اس کے دل میں کٹ کٹ کے بھر دے، نمازیوں سے ان کی محبت، اس سے اتفاق و اتحاد کے ساتھ وہ چل سکے، اس کی توفیق عطا فرما۔ علماء کی صحبت میں رکھ کر دینی باتیں سن کر کے اپنے ایمان کو منور کر سکے، اس کی توفیق عطا فرما۔ گناہ اور جرم کے کاموں سے ان کے اندر نفرت پیدا ہو جائے، اللہ اس کی تو توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تمام چھوٹے بڑے گناہ خطا کو درگزر فرما، ہماری تمام تر نیک حسنات کو تو قبول فرما لے۔ ہم میں جو بھائی پریشان حال ہے ان کی پریشانی کو دور فرما۔ جو بھائی جس جگہ مظلوم مسلمان بھائی ہمارے پڑے ہوئے ہیں، رمضان کے روزے نہیں رکھ پائے ہیں، تراویح کی نماز نہیں ہو پائی ہے، عید کی نماز ادا نہیں کر پائے ہیں اور ظالموں کو شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں، معصوم بچوں سے محروم ہو رہے ہیں، ادھر اوپر سے ظلم ہو رہا ہے، معصوم بچوں سے مایوس ہو رہا ہے، اے اللہ ان مظلوم مسلمانوں کی غیبی مدد فرما۔ اے اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کو ظلم و زیادتی سے نجات عطا فرما۔ اے اللہ ہم میں جو بھائی پریشان ہے، بیمار ہے، ہسپتال میں زیر علاج ہے، انہیں شفائے کلی عطا فرما۔ ہم میں جو بھائی دنیا سے رخصت ہو گئے، قبروں میں جا کے پڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو کشادہ فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، سانپ بچھو کے ڈنک سے حفاظت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جب تک ہم زندہ رہیں، باحیات رہے، ایمان و اسلام پر قائم و دائم رہ سکے، اس کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہم سے راضی رہے، ہم تم سے راضی رہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔